حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے, 40 دن کے لیے گئے, کوئی کہتے ہیں 1 ہفتہ, کوئی کہتے ہیں 7 دن, کوئی کہنا بیعت طور پہ گئے. امت کو کس کے حوالے کیا؟ اپنے بھائی ہارون کے حوالے کیا, اپنے بھائی ہارون کے حوالے کیا. کہا کہ اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہونے والا ہے, نازل شدہ کلام کو لے کر آؤں گا, جب تک تم امت کو سنبھالنا. تو حضرت ہارون امت کو سنبھالے. تو حضرت موسیٰ کے قوم میں بڑا ہی خطرناک جادوگر تھا سامری. دیکھیے حالات پہ آ رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو حالات ہے ہمارے اوپر بڑھا نہیں ہے. جادوگر تھا سامری, اور بڑی ہی عالیشان صلاحیت اللہ نے اس کو دی تھی. اس کی نظر کتنی تیز تھی معلوم کہ وہ جبریل کو دیکھ سکتا تھا. اس سامری کی نظر اتنی تیز تھی کہ جبریل کو دیکھ سکتا تھا. اور جبریل کو دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حرام طریقے سے پیدا ہوا تھا. تو ماں اپنی عزت بچانے کے واسطے پہاڑ کی غار میں اس کو چھپا دیے. تو بھوک سے اتنا ہوا کہ آسمان کے فرشتوں میں لرزا آیا اس بچے کا غار میں رہنے کی وجہ سے. تو حضرت جبریل کو راہ لگایا اس بچے کی بھوک مٹانے کے لیے. حضرت جبریل منہ میں انگلی رکھے. تو جیسے ہی جبریل منہ میں انگلی رکھے تو بچپن سے جبریل کی شناخت کس کو ہو گئی؟ اب وہ تاثیر آ گئی, وہ نظر اس کی تیز ہو گئی. تو ان حضرت موسیٰ کا پکا دشمن تھا, خالی انتظار میں تھا کہ موسیٰ کے مشن کو خراب کیسا کرنا, تبلیغ کو خراب کیسا کرنا, یہ اسلام کو خراب کیسا کرنا. تو ایک دن کیا ہوا معلوم, حضرت موسیٰ کا ہے کوئی دور میں کون چلا کر رہے, یا ان کے بھائی حضرت ہارون, زمین آسمان کا فرق. حضرت موسیٰ آگ کے جیسے جلالی, تو حضرت ہارون برف کے جیسے ٹھنڈے. اب ان کی نرمی سے خوف ہاتھ سے نکل گئی. بڑی بدماش قوم تھی وہ بنی اسرائیل, بڑی بدماش, ہاتھ سے نکل گئی, من مانی کرنا شروع کر دی. سامری دیکھا موقع اچھا ہے, اب کیا کرنا. تو ایک دن جنگل میں جا کے بیٹھا تو اچانک پھر ٹوٹنے کی آواز آئی. ہونے کی آواز ہے, اٹھنے کے بعد پلٹا دیکھا کیا گیا, تو فوراً دیکھ لیا کہ جبریل گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے. جبریل گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے تو وہ سامری کی نظر اتنی تیز تھی اور ایسا چالاک تھا, فوری گیا حضرت جبریل کے گھوڑے کا قدم جو زمین پر پڑا تھا وہاں کی مٹی فوری لے لیا. بولا یہ تو بہت کام والی چیز ہے, اب میں بتاؤں گا موسیٰ کی قوم کو. مٹھی پر مٹھی, حضرت جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو تھی نا, وہ مٹھی پر مٹھی لیا, سیدھا گیا. اب دیکھیے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, آپ کو تعریف کی جائے. سیدھا گیا, کیا کرا, 2 لوگوں سے بولا تمہارے گھر میں تھوڑا سونا رہے تو تمہارے گھر میں تھوڑا سونا رہے تو تھوڑا سونا رہے تو کیا کر رہے. بولے کہ موسیٰ جو خدا سے بات کرنے گئے نا, وہ خدا کیسا ہے بنا کے بتا دو. وہ خدا کیسا ہے بنا کے بتا دو. اب لوگوں کو اچھا خدا کا بتا بنا تھا. اب سنتے ہیں, اب بڑی کھلی والی قوم بنی اسرائیل. آپ سب کے لیے یہ میرے کے لیے ہے, یہ میرے کے لیے ہے. تو انہوں نے کیا بنایا, بولو, سونے کی گائے بنائی. دیکھیے گاؤں پوجا شروع کہاں سے ہوگی, سونے کی گائے اس نے بنائی. اور سونے کی گائے جب بنا دیے تو اب سوچا کہ اب سارے لوگوں کو اس کی پوجا کرانا, تو کیا کرنا. تو فوراً گھر میں گیا, حضرت جبریل کے گھوڑے سے لگی ہوئی مٹی جو تھی نا, وہ مٹی لے لیا, ایک سوراخ پیٹ کو مارا, وہ مٹی اندر لا دیا, پیک کر دیا. تو حضرت جبریل کے گھوڑے کی قدم کی مٹی سے وہ سونے کے گائے کے پتلے میں اتنی طاقت آ گئی کہ اب وہ سونے کا پتلا بات کرنا شروع کر دیا. وہ بات کرنا شروع کر دیا. اب جیسا ہی وہ پتلا بات کرنا شروع کیا تو سارے لوگوں کے بیچ پہ رکھ دیا, دے دو انہوں سے تمہارے خدا, انہوں سے کیا پوچھنا ہے پوچھو, کیا بات کرنا ہے کرو. اب تاریخ میں گاؤں پوجا شروع, گائے کو خدا ماننا شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ وہاں ہے یا ادھر, گائے کو خدا مانیے, عقیدہ بن گیا کہ یہ جانور خدا ہے. اور ہر کوئی سونے کی بنی ہوئی گائے کے سامنے آنے لگے, نذرانے چڑھانے لگے, اپنی حالتیں پوچھنے لگے, اپنی کیفیتیں پوچھنے لگے, مگر کسی کمبختے کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان اندر کیا تھا. اور وہ گائے نہیں بول رہی تھی, جبریل کے گھوڑے کے قدم کی مٹی اندر سے بول رہی تھی. اور اس کو معلوم تھا جبریل کیا تاثیر کے فرشتے ہیں, کیا خوبی کے فرشتے ہیں, اس کو معلوم تھا. تو حضرت موسیٰ کے تو کتاب نازل ہو رہی, کتاب لیے نیچے اترے تو پوری حالت بگڑی نہیں دے گی. بھائی کو پکڑ لیا, غصے میں بھائی بولے میں کیا کروں, میرے ہاتھ سے نکل گئی. سامری تماشا کر دیا, سامری کو پکڑے, بولے کیا کرا, خوف کو خود پرست بنا دیا, جانور کو خدا بنا دیا. ارے جانور کے سامنے سارے خوف میں چھپا رہا ہے, آخر کیا کیسے. تو حضرت موسیٰ نے جب نظر ڈالی تو معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ کمال اس کا نہیں ہے, جبریل کی مٹی کا ہے. فوراً لوگوں کو سمجھایا, لوگ سمجھتے, بولے نہیں بول رہا
कर रहा, पुतला की क्षमा रहा है, वो जो बिगड़ पाता है तुम्हारे, तो फौरन मूसा बोले ठीक है चलो, अब मैं इस सामरी को बद्दुआ देता हूं कि ये आज से लोगों को पुकारना शुरू करेगा कि कोई मुझे हाथ ना लगाए। तो थोड़े दिन में हजरत मूसा की बात सच हुई, अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी दे दी कि जो भी उसे हाथ लगाता जिस्म में आग फैलती और उसका जिस्म अंदर से जलना शुरू होगा और वो ऐलान करते हुए फिरता कि कोई मुझे हाथ ना लगाए, कोई मुझे हाथ ना लगाए, कोई मुझे हाथ ना लगाए। तो मूसा के बद्दुआ के असर से वो समझ में आ गया कि झूठा था, मगर फिर भी नहीं हुआ। ये सिलसिला आज तक चल रहा, ये सिलसिला आज तक चल रहा। तो बताने का मतलब ये है कि जिब्रील मामूली फरिश्ते नहीं है। जिब्रील जिस घोड़े पे बैठ जाए, जिस बुराक पे बैठ जाए, अगर वो बुराक का कदम जमीन पे लग जाए तो जमीन के कंदरों में बोलने की ताकत आ जाए, जमीन के मिट्टी में बोलने की ताकत आ जाए। ऐसे अजीम शान फरिश्ते का नाम जिब्रील, ऐसे आला फरिश्ते का नाम जिब्रील है। और फिर देखिए